مسیحوں میں عبادت گزار قوم مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار دیتے نصر حسین تو پڑتا نماز کون یا حسین میرے دشمن نارین جتھے جتھے بھی ہے نعرہ حیدر اسلام کی بہار ہے ماتم حسین کا، اسلام کی بہار ہے ماتم حسین کا، زینب کی ذوالفقار ہے ماتم حسین کا، اور اس کا کوئی یزید سے رشتہ ضرور ہے جس کو بھی ناگوار ہے ماتم حسین کا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، مل کے نعرہ حیدری۔ باطل کی سازشوں کو کچلتے رہیں گے ہم، باطل کی سازشوں کو کچلتے رہیں گے ہم جب تک ہاتھ میں رہے گا پرچم حسین کا۔ باطل کی سازشوں کو کچلتے رہیں گے ہم جب تک ہاتھ میں رہے گا پرچم حسین کا۔ کشرے یزیدیت کی انقلابوں سے پوچھو، یزید انقلاب ہے ماتم حسین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق الجليل وصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من قبل النواس صلوات محمد وآل محمد۔ بار دیگر النواس صلوات دعا ہے پروردگار عالم اس ذکر کے صدقے میں بانیان مجالس خلیفہ برادران کی توفیقات، عزت، معرفت اور رزق میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار میں کثیر حلال و طیب رزق عطا فرمائے، رزق حسن و متین عطا فرمائے، رزق نافع عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کے رزق معرفت عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات یہاں تشریف لاتے رہے ہیں اور جو کسی کو اس وقت نہیں آ سکے، اس ذکر کے صدقے میں پروردگار ان کی شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ پروردگار مومنین مومنات میں کوئی بیمار ہے تو بڑھ کے طبیب خصوص شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ پروردگار اگر کوئی مقروض ہے تو قرض غیب سے ادا فرمائے۔ پروردگار اگر کوئی پریشان حال ہے تو پریشانی رفع فرمائے۔ مالک تجھے واسطہ ذکر حسین ابن علی کا مومنین کے بچوں کو زمانے کے شر سے محفوظ و محفوظ فرمائے۔ جہاں جہاں مومنین آباد ہیں مالک ان گھروں کو تا قیامت قیامت آباد و شاد فرمائے۔ حالیان محلہ جو عزائے حسینی میں معاونت کرتے رہے ہیں پروردگار ان سب کو آباد و شاد رکھے۔ مالک محمد و اہل بیت محمد کے ذکر کا واسطہ انہیں اس کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور خاص دعا ہے کہ پروردگار مومنین کے خاندان کے وہ افراد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ان ارواح کو عزائے حسینی میں شامل ہونے کا اذن اور اختیار عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا تیری بارگاہ میں ہے وارث زمانہ کا جلد ظہور فرمائے۔
دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل محبتا محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات صلوات محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها صلوات محمد حضرات الوقار محبان اہل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان محکر ولایت میزان اور تقاضۂ عدل کے عنوان کے ذیل میں مسلسل بقدر ظرف بقدر معرفت بقدر استعداد عقل و عرفان معروضات آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ آج اس سلسلے کی آخری نشست ہے۔ موضوع کو بقدر استعداد وائنڈ اپ بھی کرنا ہے، دامن وقت میں زیادہ وسعت بھی نہیں ہے، تمہید میں وقت صرف کیے بغیر زرخیز زمینوں میں معرفت کے کچھ بیج ہونے جا رہا ہے۔ پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں عالم بشریت کو ایک حکم دے رہا ہے، اور وہ حکم بڑا نایاب ہے۔ ارشاد فرما رہا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ترازو کو عدل کے ساتھ پورا رکھو۔ آیت کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے، اور آیتوں کے ترجمے میں بڑا محتاط ہوں۔ آیت کے ایک ایک لفظ کو قرآن میں دیکھتا ہوں، اس کا کانٹیکسٹ دیکھتا ہوں، وہ لفظ حدیث میں کہاں استعمال ہوا ہے اس کا سیاق و سباق دیکھتا ہوں، اس کے بعد لغت عرب دیکھتا ہوں، پھر شعرائے عرب کو دیکھتا ہوں، پھر آل محمد کے فرمان کی روشنی میں لفظ کا ترجمہ منبر سے پیش کرتا ہوں۔ آیت کے ترجمے میں بہت بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ خدا نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ترازو میں چیزوں کو پورا تولا کرو۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ جن چیزوں کو تولنے کے لیے تم ترازو استعمال کرتے ہو اس ترازو کو پورا رکھا کرو۔
خدا نے یہ نہیں کہا کہ ترازو میں پورا تولا کرو، وہ بھی حکم ہے، وہ الگ ہے، لیکن اس آیت میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ترازو کو پورا رکھو، اس لیے کہ اگر ترازو میں نقص ہو تو بیچنے والے کی اچھی نیت بھی کام نہیں دیتی۔ اگر ترازو میں ہی عیب ہو، ترازو میں ہی نقص ہو، تو بیچنے والا حضور اچھی نیت کے ساتھ بھی بیچے تو لینے والے کا نقصان ہے۔ میں بات اتنی آسان کروں گا کہ بچے بھی سمجھیں۔ جس میٹر کے ساتھ کپڑا ناپا جاتا ہے، ناپتے ناپتے وہ میٹر گھسنے لگتا ہے، اور دکاندار کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ کب کتنا گھس چکا ہے۔ میں بات میٹر کی کر رہا ہوں اور آپ کے افکار کو وہاں لے گیا ہوں جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کتنا گھس چکا ہے اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا۔ دکاندار اپنی طرف سے پورا ناپتا ہے، لیکن چونکہ پیمانہ گھس چکا ہے، اب اس کی اچھی نیت بھی کام نہیں دیتی۔ ترازو میں ایک طرف باٹ ہے، دوسری طرف باٹ کے برابر شے تولی جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ باٹ گھستا چلا جاتا ہے، گھستا ہے تو وزن کم ہوتا ہے، وزن کم ہوتا ہے تو اب پورا بھی تولے تو عدل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ترازو میں بیچے جانے والی شے سے پہلے ترازو کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ جس بندے کی توجہ ترازو کی طرف نہیں، اس کی اچھی نیت بھی کام نہیں دیتی۔ اسی لیے حکومت نے ایک ڈپارٹمنٹ بنا رکھا ہے، جو باٹ ہیں ان کو وہ لیتے ہیں اور کیلیبریٹ کرتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ باٹ کتنا گھس چکا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے صاحبان بزم معرفت کہ اگر باٹ گھس گیا ہو، اگر ترازو پورا نہ ہو تو اچھی نیت بھی فائدہ نہیں دیتی۔ جیسے اشیاء کو تولنے کا ترازو ہے، افکار کو تولنے کے ترازو کا نام شعور ہے، اور جس کا شعور گھس چکا ہو، جس کے شعور میں نقص پیدا ہو چکا ہو، اب وہ جو بھی سوچے گا اپنے اس شعور کے مطابق سوچے گا۔ تو جب شعور اپنی اصلی حالت میں نہیں تو پھر جو بھی سوچے گا وہ باطل سوچے گا، حق نہیں سوچے گا۔ کائنات کے رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ انسانی افکار کس پہ تلتے ہیں؟ رسول نے فرمایا عقل کے ترازو پر۔ اور یا رسول اللہ یہ جو عقل کا ترازو ہے اگر اسے پورا کرنا ہو، فرمایا یہ ذات علی پہ تلتا ہے۔ میں اپنے معزز محترم عارفین سامعین سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث حضور حد تک پہنچی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیتوں پہ۔ اس کا مطلب ہے اگر نیت ٹھیک ہے تو عمل قبول ہے، یہی بات ہے۔ اگر ٹھیک نیت کے ساتھ عمل کیا جائے تو وہ قابل قبول ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے معزز عارفین سامعین سے، عبادت صرف مسلمان کرتے ہیں؟ بولیے، یہودی عبادت نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ عیسائی عبادت کرتے ہیں، ہندو عبادت کرتے ہیں، سکھ عبادت کرتے ہیں۔ مجھے دنیا کا کوئی ایسا بندہ دکھائیے، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، پارسی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو غلط نیت کے ساتھ عبادت کر رہا ہے۔ کوئی ایسا بندہ دکھائیے جو عبادت کر رہا ہو مگر غلط نیت کے ساتھ۔ عبادت غلط ہو سکتی ہے، غلط نیت کے ساتھ کوئی عبادت نہیں کرتا۔ تو جب اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے اور نیت سب کی ٹھیک ہے
تو پھر کسی کا عمل قبول کیوں اور کسی کا رد کیوں؟ کائنات کے رسول سے سوال ہوا یا رسول اللہ انما الاعمال بالنیات، آپ فرماتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت کسی کی غلط ہوتی نہیں۔ رسول نے فرمایا بات یہاں رکتی نہیں، خدا کرے آپ قدر کر سکے۔ رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما النیات بولایت علی ابن ابی طالب، نیتوں کا دار و مدار علی کی ولایت پر ہے۔ جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے میرے روح۔ جہاں نیتیں کیلیبریٹ ہوتی، جہاں نیتیں تولی جاتی، وہ ذات علی ہے۔ اسی لیے علی کی ذات کو میزان قرار دیا گیا۔ جو تلتا ہے ذات علی پہ تلتا ہے، اور آج نہیں تل رہا۔ جب سے تلنے والی چیزیں موجود ہیں تب سے علی ہی کی ذات پہ تل رہی ہے۔ کائنات کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ آج علی کو رسول نے اللہ نے میزان بنا دیا۔ رسول نے کسی خطبے میں نہیں کہا کہ آج جبریل آیا تھا اور اس نے بتایا ہے کہ اللہ نے علی کو میزان بنا دیا۔ نہیں، کائنات کے رسول نے مطلقاً کہا کہ میزان علی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں بھی اعمال علی ہی کی ذات پہ تل رہے تھے، آج بھی اعمال علی ہی کی ذات پہ تل رہے ہیں، قیامت تک اعمال علی ہی کی ذات پہ تلیں گے۔ تو اب بحث چھوڑیے کہ مر گئے ہیں یا نہیں، تو سمجھا ہے میں نے کیا عرض کیا؟ جب سے اعمال موجود ہیں تب سے ذات علی پہ تل رہے ہیں۔ آپ ایسے نہیں مانیں گے تو میں آپ کے سامنے قرآن کھولوں۔ ممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، خدا کے در میری مخلوق کے اندر ایک امت ہے جو ہدایت کرتی ہے تو حق کے ساتھ، عدل کرتی ہے تو حق کے ساتھ۔ میری مخلوق میں ایک امت ہے، پروردگار تیری مخلوق میں تو کم از کم 1.25 لاکھ امتیں ہیں، ہر نبی کی ایک امت ہے۔ لیکن یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث نہیں کہ کوئی الزام لوگ لگا کے ٹھکرا دے۔ اور میں نے ویسے بھی دیکھا جس حدیث کا رخ علی کی حویلی کی طرف ہے وہ جوانوں کو ضعیف لگنے لگتی ہے، حالانکہ ذوق حدیث کا نہیں ہوتا، اس جوان کی عقل کا ہوتا۔ یہ حدیث نہیں، یہ قرآن ہے۔ ممن خلقنا، جو کچھ بھی میں نے خلق کیا، امت، اس میں ایک امت ہے، یہدون بالحق وبہ یعدلون، جو ہدایت کرتے ہیں تو حق کے ساتھ، عدل کرتے ہیں تو حق کے ساتھ۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، بتائیے یہ امت کون سی؟ میں آج آپ کی فکر کو کسی نتیجے پہ پہنچاؤں گا، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، مجھے بتائیے یہ امت کون سی؟ امت ایسی ہے کہ امت کے کچھ افراد کا ذکر نہیں ہو رہا، پوری امت ہی عدل کر رہی ہے حق کے ساتھ۔ اور ویسے بھی معاف فرمائیے، خدا کرے آپ قدر کر سکیں، جو اب تک خاموش بیٹھے ہوں، میں زبان کی عبادت کا موقع فراہم کر رہا ہوں۔ ویسے بھی امت ہدایت لیتی ہے، یہ کون سی امت ہے جو ہدایت کرتی ہے؟ امت ہدایت لیتی ہے۔ یہاں اہل سنت بھی تشریف فرما ہے، اہل حدیث بھی تشریف فرما ہے، اور یہ مخلوط سامعین، بڑا خوبصورت ہب ہے یہ لاہور میں، جہاں مختلف مکاتب فکر کو اکٹھا کیا جاتا ہے، آپس میں شیئرنگ ہوتی ہے۔ میری اندر بات ہو رہی تھی اللہ سے، اہل حدیث عالم دین ہیں اور وہ تشریف فرما بھی ہیں، ان کی موجودگی میں قبلہ وقاص مجددی صاحب بریلوی مکتب فکر سے
ان کی موجودگی میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. امت ہدایت لیتی ہے، یہ کون سی امت ہے جو ہدایت کرتی ہے؟ یہ کون سی امت ہے جو ہدایت کرتی ہے اور کرتی بھی عادل کے ساتھ؟ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کسی کی پوری زندگی کی خدا ضمانت لے رہا ہو کہ یہ عادل ہے تو لغت شریعت میں اسی کو معصوم کہتے ہیں. میں دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ امت دکھائیے کون سی امت ہے. اگر آپ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں اور آسان کرتا ہوں. لفظ امت کو سمجھ لیجیے، کم از کم اس امت کو تو سمجھنا ہی چاہیے کہ امت کیا ہوتی ہے. میں کسی میگزین کا آرٹیکل نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. خدا کہتا ہے موسیٰ کی قوم میں ایک امت ہے. آپ حیران نہیں ہوئے؟ امت میں قومیں ہوتی ہیں. امت میں قومیں ہوتی ہیں. یہ کون سی امت ہے جو قوم موسیٰ میں امت ہے؟ اور کام کیا کرتی ہے؟ یادون بالحق، حق کی ہدایت کرتی ہے. وَبِهِ یعدلون، اور حق ہی کے ساتھ عدل کرتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ امت کون سی ہے؟ آپ بھی اگر افکار نہیں پہنچے تو فیصلہ کن آیت پڑھ رہا. اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ. خدا ارشاد فرما رہا ہے ابراہیم اپنی ذات میں اکیلا ہی امت تھا. یاد رکھنا صاحبان بزم معرفت، ابراہیم اکیلا بھی امت تھا. حق پہ ہو تو اکیلا بھی امت ہوتا ہے، باطل ہو تو کثرت بھی گمراہی ہوتی ہے. یہ کون سی امت ہے؟ یہدون بالحق، جو حق کی ہدایت کرتی. اس کا مطلب ہے کوئی ہیں جن کے بارے میں وہ ہادی کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت کرتے ہیں. نہیں، لفظ بدلو، معنی کی کائنات بدل جائے. جن کے بارے میں وہ ہادی کہہ رہا ہے، جو خود کہتا ہے کہ ہدایت کرنا صرف میرا کام ہے. وہ ہادی کہہ رہا ہے وہ قوم ہدایت کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کام خدا کر رہا ہو اور خدا کہہ دے کہ فلاں کرتا ہے تو پھر خدا پہ تو شرک کا الزام نہیں لگایا جا سکتا. مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، یہاں ہدیہ کرتا ہوں. مامون کا دربار تھا اور محفل میں کسی نے سوال کر دیا سرکار رضا شہنشاہ سے کہ فرزند رسول، یہ آپ کے جد کا فرمان ہے کہ علی جنت اور جہنم تقسیم کریں گے. آپ کو لگے گا کہ آسمان سے نور اترا ہے اور آپ کے قلب میں اتر کے ٹھہر گیا. فرزند رسول، یہ آپ کے جد کا فرمان ہے کہ علی جنت اور جہنم تقسیم کریں گے. امام نے فرمایا ہاں یہ میرے جد کا فرمان ہے. اس نے کہا جی میرا دل نہیں مانتا. امام نے فرمایا اچھا تیرا دل کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا جی اللہ کا کام. امام نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ علی نے اپنی زندگی میں لوگوں کی ہدایت کی ہے؟ وہ تو کی ہے. امام نے فرمایا یہ بھی اللہ کا کام ہے. امام نے فرمایا یہ بھی اللہ کا کام ہے. اس نے کہا جی میں بالکل نہیں سمجھ پا رہا کیسے اس بات کو مانا جائے کہ علی جنت اور جہنم پاتے ہیں. ایک ہوتی ہے جسم کی دہشت گردی، ایک ہوتی ہے دماغ کی دہشت گردی. جسم کی دہشت گردی، کسی بے گناہ کو مار دیا جائے تو یہ جسمانی دہشت گردی.
کسی بندے کو مار دیا جائے تو وہی بندہ مرتا ہے، لیکن اگر کسی کا دماغ چھوٹا کر دیا جائے تو اس کی اگلی ساری نسلیں مر جاتی ہیں۔ خدا نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ذہنی دہشت گردی ہو چکی ہو اور دماغ شرنک کر گیا۔ جب دماغ چھوٹے ہو جاتے ہیں، جب دماغ سکڑ جاتے ہیں، تو پھر لوگوں کو کہتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں نہیں پڑھا کرتے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنائے سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری ہے۔ جس کے ساتھ ذہنی دہشت گردی ہو گئی ہے، سمجھیے اس کی اگلی ساری نسلیں مر گئی ہیں۔ خدا کرے کسی کے ساتھ ذہنی دہشت گردی نہ ہو جائے، اور جس کا دماغ سکڑ جائے، جس کے دماغ کو شرنک کر دیا جائے، تو جانتے ہیں وہ پھر کیا کہتا ہے؟ یہ بڑی بڑی کتابیں یہ نہیں پڑھا کرتے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، آپ اس بات پہ توجہ دیں کہ اگر ٹیبل پہ کیلا رکھنا ہو تو اسے قبلہ رخ کیسے رکھنا چاہیے۔ کیا آپ کی ساری توجہ اس بات پہ ہو کہ میں نے میز پہ کیلا رکھنا ہے تو اس کا رخ قبلے کی طرف کیسے کرنا ہے؟ اب جو صاحب کر رہے ہیں میں تو یہی سمجھنے سے قاصر ہوں، انہیں یہ کیسے پتا ہے کہ کیلے کا منہ کدھر ہے اور ٹانگیں کدھر ہے؟ اب مجھے بتائیے، جس بندے کا دماغ اتنا سکڑ چکا ہو اسے بھی آپ سمجھا لیں گے کہ علی ولی اللہ کیا ہوتا ہے؟ ایک قوم ہے جو ساری کی ساری حق کی ہدایت کرتی اور عدل کرتی ہے حق کے ساتھ۔ مجھے بتائیے وہ کون سی قوم ہے؟ آپ قوم کیا ایک بندہ لے آئیے، ہمیں غلام بنا کے لے جائیے، ورنہ ہمارے پاس آئیے ہم 14 پیش کرتے ہیں۔ جی میدان کی بات کر رہا ہوں، میں بازار میں بیٹھا ہوں، لوگوں سے مردانہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، ممبر پہ کبھی حق کی مجھے حاجت نہیں ہوئی، ادھر ادھر کی باتیں میں نے کبھی نہیں کی، پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ایسی قوم کیا ایک بندہ لے آئیے جس کے بارے میں خدا ضمانت دے کہ یہ جو کر رہا ہے عدل کر رہا ہے۔ ایک بندہ مل جائے، ایک بندہ ہمیں غلام بنا کے لے جائے، ہم 14 پیش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ سے سیدہ تک، علی سے قائم تک، ان کی زندگی میں ایک بے عدلی دکھا دیجئے، ہم مذہب چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عدل قائم کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہر معاملے میں عدل کرنے والے لوگ ہیں، اور معاف کیجئے یہ ایسے لوگ ہیں جو عدل نہیں کرتے، بس جو یہ کر دیں۔ دنیا کے کسی میدان میں کوئی ان سے قدم بڑھاتا ہوا ملے تو ہم مذہب چھوڑ دیں۔ بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہو، سامنے قیدی کھڑا ہو، اور قیدی بادشاہ سے کہہ رہا ہو، معیار دیکھیے گا صاحبان کو کی معرفت، یزید تخت پہ بیٹھا ہے، سید الساجدین نیچے پابند سلاسل، کڑیوں میں جکڑے ہوئے کھڑے ہیں، جملہ سنیے گا حروف،
دل ٹھنڈے ہو جائیں آپ کے. اور قیدی کہہ رہا ہے بادشاہ سے اے یزید تو کتنا مجبور ہے, سوائے ہمیں مارنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہاں بولے گا وہ جس کی زبان دے گا کہ یہاں ہوتا. سید الساجدین تو پھر مرد ہیں, فضائے ملکوتی میں آپ اڑ بھی جائے تو حق سماعت ادا نہ ہو, یہاں تو بولنے والا مرد ہے. علی کی بیٹی یزید نے بھرے دربار میں جہاں دور دراز سے مختلف ممالک سے سفیر آئے ہوئے تھے, ان کے سامنے یزید نے تخت پہ بیٹھے ہوئے ایک جملہ کہا, علی کی بیٹی انجام دیکھ لیا, میں جیت گیا. حسین معاذ اللہ ہار گیا. وہاں تو مرد بول رہا تھا. اس حالت میں, اس سچویشن میں, اس کنڈیشن میں ایک مستور بول رہی ہے فیصلہ کیجیے. اس کی ہدایت کوئی دوسرا کرنے کی پوزیشن میں ہے یا اس سے ہدایت لینے کی ضرورت ہے. یزید نے بھرے دربار میں کہا علی کی بیٹی میں جیت گیا, تیرا بھائی ہار گیا. عزت حسین ابن علی کی قسم یہ کہہ رہا تھا کہ علی کی بیٹی ایک مرتبہ لہجائے علی کی فی البدی متکلمہ, ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے دیکھے کہا یزید خاموش, تیرا میرے بھائی سے کیا مقابلہ. طوائف کے گیت سن کے سونے والا کہاں, جبریل کی لوریاں سن کے سونے والا کہاں. مغنیہ کے گیت سن کے سونے والا یزید کہاں اور جبریل کی لوریاں سن کے سونے والا حسین کہاں. مجھے ایمان سے بتائیے جس کے گھر کے افراد مر گئے ہوں, جس کے سر سے ردا چھین لی گئی, جو سینکڑوں میلوں کو عبور کر کے آ رہی ہو, جو اپنے باپ کے سامنے آنے کی عادی نہ ہو اور شرابیوں کے سامنے آ جائے, اور پھر اس معیار کی گفتگو کرے. کائنات میں کوئی مستور ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں اس مستور کی ہدایت کر سکتی ہوں؟ علی کی بیٹی کا ایک ایک لفظ گواہ ہے کہ یہی وہ گھرانہ ہے جن سے ہدایت لینے کی ضرورت ہے. مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھیں. یہ وہ گھر ہے جو اتارا ہی اس لیے گیا ہے کہ دنیا میں جا کے عدل نافذ کرے اور قائم کو آنے دیجیے. سرکار رضا کے سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا اور اس نے کہا فرزند رسول آن تل قائم, کیا آپ قائم ہیں؟ فرمایا کیف اکون ذاک علی ما تری فی ظوف بدنی وان القائم هو الذی اذا خرج کان فی سن الشیوخ ومنظر الشباب قویا فی بدنه حتى لو مد يده ولا عظم شجرة على العرض لكلها ولو صاح بين الجبال لتركتك صخورها. میں قائم نہیں ہوں, ہمارا قائم تو وہ ہے یملا بہ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا,
جب ہمارا قائم آئے گا دنیا جو ظلم و جور سے بھری ہوگی ہمارا قائم اسے عدل سے پر کر دے گا. پوری دنیا میں عدل نافذ ہوگا. پھر دنیا کو پتہ چلے گا وہ کون سی حویلی تھی جو دنیا میں نفاذ عدل کے لیے بھیجی گئی. لیکن پروردگار نے انسانوں تمہیں اختیار دیا اور تم نے اس اختیار کا استعمال یہ کیا کہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے محمد کے بیٹے کے گلے پر اللہ اکبر کہہ کے چھری چلا. محمد کے بیٹے کا دنیا کہتی ہوئی نظر آتی ہے حسین تجھے سلام ہے کہ تو نے دین بچایا. جو اہل سنت دوست بھائی بزرگ بیٹھے ہیں وہ پیغام لے کے جائیں گے. سوال ہے جہاں جہاں تک پہنچتا ہے پہنچائیے, کوئی تو جواب لائے. حسین ابن علی تیرا شکریہ تو نے دین بچایا. ہمارے یہ جلوس, ہمارے ماتم, ہمارے تعزیے, ہمارے علم, ہماری سبیلیں, مجلسیں, نوحے, قصیدے کل ملا کے ایک سوال ہے کہ بتاؤ حسین نے دین کن سے بچایا؟ یہودیوں سے بچایا, عیسائیوں سے بچایا, ہندوؤں سے بچایا؟ جس دن اس سوال کا آپ نے جواب ڈھونڈ لیا آپ کو پتہ چل جائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ ایک سوال ہے خدا کی قسم, مجدد صاحب 1400 صدیوں کا یہ ایک سوال ہے. یہی سوال لے کے ہم پھر رہے ہیں. یہ جو علم ہے اسے علم نہ سمجھیے, یہ سوالیہ نشان ہے. یہ تازیہ نہیں, سوالیہ نشان جو ہم گلیوں میں لے کے پھر رہے ہیں. بانیان مجلس اشتہار چھپوائے ہیں, اہتمام کیے ہیں, کھانے کا اہتمام کیا ہے, مستورات کے لیے پردے کا اہتمام کیا ہے. جب کوئی نہیں آیا تو ہمارے پاس حل ایک ہی ہے کہ سارا سامان لے کے تمہارے دروازوں پہ پہنچنا ہے. کل میدان معاشر میں یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا حسین کون تھا, یزید کون تھا. یہ بات رونے کے لائق نہیں کہ مصطفیٰ کا بیٹا. ایک جملہ کہوں گا, میری تائید کیجیے گا. میں یہاں ممبر پہ اگر اعلان کروں کہ میں ابھی باہر نکلوں گا مجھے لوگ مار دیں گے. اگر میں یہاں اعلان کروں کہ میں اپنی مجلس پڑھ کے نکلوں گا مجھے کوئی مار دے گا. کیا آپ میں سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ مولانا صاحب بتائیے تو اسے کون مارے؟ کوئی نہیں پوچھے گا. کائنات کا رسول بھری محفل میں کہتا رہا ہے میرا حسین پیاسا مارا جائے گا. کسی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول بتائیے تو صحیح کون مارے گا؟ ہمارے ہوتے ہوئے ہمت کس کی؟ تاریخی سوال سے کھانے, تاریخی سوال سے کھانے. اللہ کا دین بچانے کے لیے زہرا کا نام اپنے کنبے کو لے کے کربلا پہنچ گیا. وہ حسین جس سے رسول بہت محبت کرتے تھے. میں بتاؤں کتنا پیار تھا رسول کو حسین کے ساتھ. تاریخ نے لکھا کہ رسول اپنے صحابہ کے ساتھ گلی سے گزر رہے تھے, ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. رسول کے قدم وہی رک گئے. صحابہ سے کہا جاؤ اس بچے کو خوش کرو, اس بچے کو خاموش کرو. یا رسول اللہ بچہ ہے, بچے تو روتے ہی. فرمایا میں یہاں سے قدم نہیں بڑھاؤں گا, جا کے پہلے بچے کو خاموش کرو. صحابہ گئے, جیب سے خورمے نکال کے بچے کو دیے. بچہ خوش ہو گیا, خاموش ہو گیا. رسول آگے بڑھے. کچھ دور جا کے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ بچہ تو خاموش ہو گیا, یہ تو بتا دیجیے اس بچے میں کوئی خاص بات ہے؟ رو پڑا کائنات کا رسول اور رو کے کہا اس کی آواز میرے حسین سے ملتی تھی. مجھ سے حسین کا رونا نہیں سنا جاتا. میں کہوں گا یا رسول اللہ اس بچے کی تو صرف آواز حسین سے ملتی تھی. اس وقت آپ نے کیا گزری ہوگی جب کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ پیاسا حسین کروٹیں لیتا تھا.
اور لے کے کہتا تھا نانا آپ کا حسین غریب ہو گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. پاک زہرا یہ آوازیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اپنے کنبے کو لے کے آ گیا زہرا کا بیٹا کربلا. یہ جو زلجنا ہے یہ جو برآمد ہوگا، جب زلجنا برآمد ہوئے یہ میری استدا ہے، یہ میری استدا ہے. جب یہ زلجنا آئے ایک کام ضرور کرنا، ماتھے پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہہ دینا حسین کے گھوڑے تجھے انسانوں کا سلام. انسانوں نے وفا نہیں کی، یہ گھوڑا حسین کے ساتھ وفا کرتا رہا. زہرا کے لال کے گرد طواف کرتا رہا یہ گھوڑا. زہرا کے لال کے گرد طواف کر کر کے تیر کھاتا رہا، نیزے کھاتا رہا. 2 محرم حسین پہنچے ہیں کربلا. آپ کی آنکھیں بابزو ہو گئی. نماز عشق کی تیاری کریں، میں غربت کے 2 جملے کہوں. زہرا کا لال پہنچا ہے 2 محرم کربلا. تاریخ نے لکھا حسین نے گھوڑے کی لگام نہیں کھینچی، تھپکی نہیں دی، حسین نے آواز نہیں دی، گھوڑا خود رکا. ادھر رکا ادھر زہرا کے لال نے زیب چھوڑی. ایک راہگیر سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا اس جگہ کا نام ہے قادریہ. ایک اور راہگیر سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس جگہ کا نام ہے شط فرات. ایک اور راہی سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اور جو رونے آئے ہو اس راہگیر نے کہا اس جگہ کا نام ہے نینوا. تاریخ کے ایک سفید ریش بزرگ گزر رہا تھا. زہرا کے لال نے اس سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس نے سر سے پاؤں تک حسین کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا تیرے ساتھ بہنیں ہیں، یہاں نہ ٹھہرنا، یہ کربلا ہے. یہاں سے نبی روتے گئے ہیں. آواز حسین آئی، وہ چلے گئے جو نبی تھے. میں بہنوں کے ساتھ اسے آباد کرنے آیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آج کوئی اپنا سینہ اور رخسار پیارے نہ کرے. آج آخری دن ہے پرسے کا. محمد کی بیٹی ہر وداع کے چہرے کو دیکھتی ہے. میرے غریب کو کون کیسے روتا ہے. میں حسین کی غربت کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں. کربلا کے بان میں کائنات کے رسول نے کہا تھا میرا بیٹا پیاسا مارا جائے. زمانے میں آپ نے بہت سے پیاسے دیکھے ہوں گے. جب کوئی پیاسا ہوتا ہے تو اس کی پیاس کی مثال دی جاتی ہے. فلاں اتنا پیاسا تھا کہ بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. اس کی آنکھ میں ابھی تک آنسو نہیں آیا، اس کے لیے جملہ کافی ہو جائے گا. ساری زندگی کا درد ہے کر پہنچ گیا. فلاں اتنا پیاسا تھا اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. فلاں اتنا پیاسا تھا بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گیا. فلاں اتنا پیاسا تھا کھڑے کھڑے زمین پہ گر گیا. میں بتاؤں تاریخ نے کیا لکھا ہے زہرا کا لال کتنا پیاسا تھا. تاریخ ہے کہ حسین کربلا میں اتنا پیاسا تھا کہ زہرا کے لال کو بولنے کے لیے ہاتھوں سے منہ کھولنا پڑتا تھا. زہرا کے لال کے دونوں تالو آپس میں جڑ گئے تھے. زہرا کے لال کے دونوں لب آپس میں. یا زہرا مجھے بھی ہمت دے کہ میں شہادت کے 2 جملے کہوں اور عزاداروں کو بھی ہمت دے کہ اس معیار پہ سن لیں. آ گئے کربلا میں اکبر مارا گیا، قاسم مارا گیا. ہر لاش حسین ابن علی نے خود اٹھائی. جیسے قاسم کا لاشا اٹھایا ہے نا حسین، اور جیسے علی اکبر کا اٹھایا. اکبر کی لاش دیکھ کے شبیر نے کہا تنہا پڑا ہے پھر سے جنازہ رسول کا. برچی کو اس طرح سے ہلایا حسین نے، پہلو سے ہاتھ آنکھوں پہ آیا بطول کا. آواز زہرا آئی حسین تو جان تیرا اکبر. قاسم کا لاشا حسین نے اٹھایا. ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں قاسم کا لاشا کیسے اٹھایا. زہرا کا لال قاسم کا لاشا اٹھا کے لایا، لا کے خیمے میں رکھا. ام فروا میری زندگی میں ماتم کرنا چاہتی ہے، ماتم کر. ام فروا بیان کرنا چاہتی ہے، بعد میں تمہیں کوئی بیان نہیں کرنے دے گا. ساری زندگی آپ ماتم کرتے رہے تو حق ادا نہ ہو. حسین ابن علی نے قاسم کو زمین پہ لٹایا.
حسین نے کہا میں فرما جو جتنا ماتم کرنا چاہتی جتنے بیان کرنا چاہتی کر لے. قاسم کی ماں کبھی آگے جاتی ہے کبھی پیچھے آتی ہے کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے. زہرا کے لال نے دیکھے گا قاسم کی ماں بیان نہیں کرے گی. ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھے گا والی کربلا میں ماتم بعد میں کروں گی مجھے پہلے صرف اتنا بتا دے میں قاسم کے سرہانے کھڑی ہوں یا پائدی کھڑی ہوں. مولا مجھے قاسم کے رخسار نظر نہیں آتے. آواز آئی فرما تیرے لال کے رخسار گھوڑے اپنے سنوں کے ساتھ. ماتم یہ ماتم کرنے کی جگہ ہے. یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ بھر کے ماتم کیا جائے. قاسم کا لاشا اٹھا لیا اکبر کی لاش اٹھا لی عسکر کے گلے سے تیر نکال دیا. پھر کربلا کے پن میں اکیلا رہ گیا زہرا کا غریب. زہرا کا غریب اسی جملے کے بعد سن چلا آ جائے گا جی بھر کے ماتم کرتا ہوں. زخمی پیشانی حسین کی سجدے میں ہے. سر تبا زخمی ہے غریب زہرا. اتنی ہیبت تھی حسین کی تاریخ کی فوج یزید کے سپاہی دور کھڑے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے. کوئی کہتا تھا مر گیا ہے کوئی کہتا تھا نہیں ابھی سانس لے رہا ہے. اشعث ابن قیس ملعون اللہ لعنت کرے اس پر. اس کا پورا خاندان آل محمد پہ ہونے والے ظلم میں ملوث ہے. اسی کی بیٹی ہے جادہ بنت اشعث جس نے حسین کے امام بھائی کو زہر دیا. اسی کا بیٹا ہے محمد ابن اشعث جس نے کربلا میں حسین کو اکیلا دیکھ کر زہرا کے لال کے چہرے پہ تماچا مارا ہے. اسے کہا میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں حسین زندہ ہے یا نہیں. سنو میں اس نے کیا کیا 3000 کا دستہ لے کر زہرا کے لال کا سر سجدے میں تھا. یہ 3000 کا دستہ لے کر حسین کے سامنے سے یہ کہتا ہوا گزرا حسین مارا گیا ہے آؤ اس کی بہن کے خیموں کو لوٹنے چلتے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ غریب نے پیشانی اٹھائی. اشد رک جاؤ ابھی حسین زندہ ہے. شہادت کا جملہ کہنے اکیلا رہ گیا زہرا کا غریب. کوئی نہیں اٹھے گا بھائی. اکیلا رہ گیا زہرا کا غریب. حسین نے آواز ہلائی حل من ناصرین ینصرنا. اب تیاری کرنا ہزاروں ہے کوئی ہم غریبوں کی مدد کرنے والا. حل من مغی سے کی ہوئی سناؤ ہے کوئی ہمارا استغاثہ سننے والا. حل من ذاب بن یذوب حرم رسول اللہ کوئی ہے محمد کی بیٹیوں کی چادریں بجانے والا. عزاداروں اور کوئی نہیں آیا. کچھ ظالم حسین کی طرف بڑھے. آپ نے سنا ہے کسی نے پڑھا حسین کو خنجر سے مارا گیا کسی نے کہا تلوار سے مارا گیا. مجھے حسین کی غربت کی قسم ہے زہرا کا لال نہ تلوار سے مارا گیا ہے نہ خنجر سے مارا گیا ہے نہ تیر سے مارا گیا ہے نہ پرچی سے مارا گیا ہے. اب مجھ سے سوال کرو کیسے مارا گیا ہے. زہرا کا لال سر تا پال خون میں لت پت زمین پہ گرا تھا کہ پھر ساگ نے اشارہ کیا. گھوڑوں کا ایک دستہ جن کے سم بہت مدنی تھے حسین کے گرد آ کے کھڑے ہو گئے. ہر گھوڑا اپنا سم اٹھاتا تھا حسین کے سینے پر. حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز کربلا میں یا حسین